بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہماری معروضات بعد میں سننا شروع کیجئے، پہلے ایک کام کیجئے، اپنے کم از کم 5 عزیز دوست اور رشتہ داروں کو ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پہلے سبسکرائب کرائیں، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ناظرین، عمران خان کو بند رکھنے کا مقصد اس کی شہرت، مقبولیت اور جماعت کا خاتمہ کرنا تھا obviously۔ تو ان سب کاموں میں سے ایک کام رتی برابر بھی پورا نہیں ہوا، الٹا عمران خان کی مقبولیت تمام حدیں کراس کر گئی۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ اس سے مقبولیت کے بعد محبوبیت کی سٹیج اور محبوبیت کے بعد اگلی سٹیج کون سی آتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں اور عمران خان کے تمام مخالفین بھی جانتے ہیں کہ جو مقبولیت اور محبوبیت عمران خان کو مل چکی ہے، شاید یہ نہیں کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، شاید آنے والے دنوں میں بھی کبھی نہ کسی کو مل پائے۔ ہر مشکل کا خان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، بہادری کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس نے اس کو ایک ہیرو سے قوم کا محبوب بنا دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکمران ہوش کے ناخن لیتے، عمران خان سے مفاہمت کی کوئی راہ نکال لی جاتی، اس سے کچھ اور حاصل ہوتا یا نہ ہوتا۔ البتہ حکمران جو ہیں وہ قوم کی لعنت ملامت سے ضرور بچ جاتے یا کم از کم ضرور ہو جاتی، مگر نفرت میں اندھے حکمرانوں کو عقل کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حکمران طبقہ اب ایک باقاعدہ سیاسی لاش بن چکا ہے، اور ایک ایسی سیاسی لاش جس کا بوجھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اب اس لاش میں سے تعفن بھی اٹھنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، پس پردہ قوتیں نون لیگ کی بیڈ گورننس کو بھی کھل کر اب ہدف تنقید بنانا شروع ہو گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں اب یہ خیال پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہیں عمران خان سے لڑا کر نون لیگ خود مزے کر رہی ہے، بلکہ اس لڑائی کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ میں یہ بات تواتر سے کہتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر اشفاق حسن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لیگی حکمرانوں نے بڑی تعداد میں کالے ویگو ڈالے بھی خرید لی ہیں، جن پر مخالف سیاسی کارکنوں کے گھروں پہ ریڈ کیا جاتا ہے۔ ایسی کارروائیاں اس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں کہ یہ تاثر جائے کہ سب کچھ فوج ہی کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات کا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف چلنے والی ہر کیمپین میں نون لیگ صرف تماشا دیکھتی ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتی ہے، نہ ہی تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ بنانے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے۔ ڈی چوک میں ہونے والے جو ڈی چوک مارچ جس کو کہا جاتا ہے، اس واقعے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی حکومت نے فوج کو بلایا، مگر گولی چلنے کے بعد جب رد عمل سامنے آیا تو حکومت نے اس واقعے کو حکومت بمقابلہ پی ٹی آئی بنانے کی بجائے اسے ریاست بمقابلہ پی ٹی آئی بنا دیا، یعنی تمام ذمہ داری فوج پہ ڈال کر خود پتلی گلی سے نکل گئے۔ اچھا ناظرین، میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے اس کردار سے خوش نہیں ہے تو میں قطعی طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیل آؤٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی خلاف آج تک جتنی بھی 2-2.5 سال کے دوران کارروائیاں ہوئی ہیں، میں اس خیال کا بہت پرزور حامی ہوں کہ نہ تو سارا قصور جو ہے وہ نون لیگ کا تھا اور نہ سارا قصور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ کئی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ آگے لگی ہوئی تھی اور نون لیگ بیک پہ تھی، اور کئی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو آگے لگایا ہوتا اور خود پس پردہ تھی۔ تو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوششوں میں یہ کہنا مشکل ہے کہ زیادہ کردار کس کا ہے۔ نون لیگ نے بھی اس کو اپنی زندگی کی، اپنی سیاسی زندگی کی آخری لڑائی لڑتے ہوئے ہر حد سے عبور کر جانے کو گوارا سمجھا، اور اس نے کہا کہ جو بھی ہے پی ٹی آئی کو کرش ہونا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے۔
اچھا ناظرین، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جب بھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو نون لیگی رہنما نجی محفلوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو یقین دلاتے ہیں کہ مخالف سیاسی کارکنوں پہ ایسا ظلم وہ خود نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کی اوقات سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس حوالے سے۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک اس حوالے سے خبر بھی دے دوں کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اور لاہور سے تعلق رکھنے والے دو، یعنی یہ کل ملا کے 5 نون لیگی لیڈرز ایسے ہیں جن کی ریکارڈنگز تک اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں، جس میں یہ 5 لیڈرز جو ہیں نون لیگ کے، یہ سارا ملبہ جو ہے یہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں یا دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور خبر جو ہے وہ نجم سیٹھی نے بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کیوں نہیں کر رہی۔ وہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی دن میاں نواز شریف خود جا کر عمران خان کو مین سٹریم سیاست میں واپس لے آئیں۔ اور اب میں تو خیر اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایسی کوئی سٹیج آئے گی، لیکن بہرحال یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اندر سے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک سیاسی قوت ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب پس پردہ قوتوں کا پیمانہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے لبریز ہو چکا ہے۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا جھگڑا بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب معیشت کے بارے میں حکومت سے یا نون لیگ سے کوئی سوال کرتی ہے تو نون لیگ جواب میں کوئی وضاحت دینے کے وہ الٹا بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طور پہ بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہے اور الٹے سیدھے واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں بتاتی کہ ہماری، کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ برسر اقتدار کیا کہہ کے آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب یہ کر دیں گے جی، وہ معیشت کے ماسٹر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ نون لیگ سے پوچھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ نے پاکستان کی معیشت کے لیے کیا کیا ہے، اور اگر کچھ کروانے کی آپ کوشش کرتے ہیں وہ بھی آپ ہم سے ہی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے، تو وہ جناب علی آگے سے بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہے نون لیگ۔ وہ مجھے بات آپ یاد آ جاتی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو آج اپنی کرتوت دیکھو، تمہاری استانی نے مجھے لیٹر لکھا ہے۔ تو کہتا ہے بچہ شرمندہ ہونے کی بجائے کہتا ہے ابو پڑھ لیں میں امی کو نہیں بتاتا، آپ پڑھ لیں۔ حد ہو گئی یار، وہ بھائی تیری شکایت لگن رہی ہے، نون لیگ والوں کی شکایت لگتی ہے، وہ الٹا بلیک میلنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں امی کو نہیں بتاتے۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ تو اب ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس نے اصلی حکمرانوں کو بھی ہلا کے رکھ دی ہے، نون لیگ کی ان پالیسیوں نے۔ اور میرے خیال میں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، آئندہ 10 دن میں میری کیلکولیشن یہ اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ آئندہ 10 دن میں کئی اہم اور فیصلہ کن چیزیں ہوتی دیکھیں گے آپ، جن سے ملکی سیاست کے اگلے کئی سال کا رخ متعین کرنے اور سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اچھا ناظرین، عمران خان نے ابھی سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا نہیں ہے باقاعدہ، مگر سرکاری بھونپو ابھی سے اس کام پر لگ گئے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک بری طرح ناکام ہو جائے گی۔ یہ خاکسار ناظرین آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہے گزشتہ روز کے ویلاگ میں بھی کہ سول نافرمانی کی نوبت آئے گی نہیں، اسی لیے عمران خان نے اس کی کال دی ہے۔ سول نافرمانی کی نوبت آنے سے پہلے ہی معاملات کو سنبھال لیا جائے گا، جس کے لیے کوششوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور اس بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے۔ مگر پہلے اس پر بات کر لی جائے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان عمران خان نے کرنا ہے اور یہ ناکام بھی ہو جائے گی۔
اس پر تو سرکاری اور درباری صحافیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان ایسی سیاسی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑے گا، مگر یہ درباری صحافی کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک بری طرح ناکام ہو جائے گی، اس لیے عمران خان اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ یعنی عمران خان کی محبت میں یہ لوگ اتنے ان کی دلوں میں عمران خان کی محبت اتنی پھوٹ پھوٹ کے ابھر کے باہر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ خان صاحب یہ تحریک شروع نہ کریں ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ واہ، مطلب پاکستان کے نہایت ہی اب جو تازہ ترین خبر ہے جن سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں حکمرانوں کی، وہ پاکستان کے بہت ہی محترم بیوروکریٹ اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقریب حلف برداری میں عمران خان کو شرکت کی دعوت دیں گے۔ قاضی صاحب اشرف جہانگیر قاضی نے اپنے سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں عمران خان کا دعوت نامہ جو ہے وہ کنفرم ہے۔ اب ذرائع کے مطابق اگر ٹرمپ کی طرف سے ایسا کوئی دعوت نامہ آ گیا تو پھر پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال آ سکتا ہے۔ ایسی خبروں سے حکومت اور پس پردہ قوتیں جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ابھی صرف خبر ہے، ابھی کسی نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے دعوت نامہ بھیج دیا، اگر اس کے مطابق عمران خان کو امریکہ جانے دیا گیا تو مصیبت، اور اگر نہ جانے دیا گیا تو بڑی مصیبت۔ اب اس لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ 20 جنوری سے پہلے تحریک انصاف پر ایک اور کریک ڈاؤن کر کے کسی طرح عمران خان سے کوئی ڈیل کر لی جائے، عمران خان کو پریشرائز کر لیا جائے۔ اور ناظرین بار بار عرض کر چکا ہوں، بار بار عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ پریشر میں آ کے عمران خان ڈیل کرنے والا کیا، مذاکرات بھی نہیں کرنے والا بندہ، وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اگر آپ اس پر پریشر ڈالیں گے۔ تو عمران خان سے جاری اس لڑائی میں ٹرمپ کے ساتھ محاذ کھولنے سے بچا جا سکتا ہے، یہ خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری حکومت کا۔ اچھا ناظرین، جو زیادہ خوفناک صورتحال ہے جس پہ ہمارے پتہ نہیں حکمران پریشان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن خوفناک صورتحال جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہ ہے آزاد کشمیر۔ یہ کس ڈگر پہ چل پڑے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ دوسرے روز بھی پورا آزاد کشمیر بند ہے، ہڑتال اتنی سخت ہے کہ سبزی پھلوں کی دکانوں کے ساتھ میڈیکل سٹورز بھی بند ہیں۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غذا کا ذخیرہ کر لیں کیونکہ ہڑتال لمبی چل سکتی ہے۔ 2 روز سے پورا آزاد کشمیر، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب سڑکوں پہ ہیں۔ عالیان پنجاب کبھی مذاق اڑایا کرتے تھے انہی آزاد کشمیر کے لوگوں کا کہ تپسیتے ٹھس کر سی۔ آج وہی جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ شدید سردی کے باوجود سب لوگ رات گئے سڑکوں پہ رہے۔ آزاد کشمیر بھی وہ خطہ ہے جہاں تحریک انصاف کی عوامی حکومت کو ختم کر کے ایک کٹ پتلی سی انوار الحق کی قیادت میں ایک بندوبستی حکومت بنائی گئی تھی۔ چند ماہ پہلے آزاد کشمیر کے عوام نے بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور زبردست احتجاج کیا تھا جسے عوامی ایکشن کمیٹی نے لیڈ کیا تھا، اور احتجاج کے نتیجے میں عوام کے مطالبات بالآخر ماننا پڑے تھے۔ مگر آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت نے احتجاج میں حصہ لینے والے کئی افراد کو گرفتار کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ آزاد کشمیر کی حدود میں سرکار کی اجازت کے بغیر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جلسہ جلوس منعقد ہو سکتا ہے، جس پر ایک بار پھر آزاد کشمیر، پورا آزاد کشمیر سراپا احتجاج ہے۔ اور اس احتجاج کا ناظرین خطرناک پہلو یہ ہے کہ اب نفرت کا رخ جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے بعد پاکستانی حکمرانوں کی جانب ہو گیا۔ مظاہرین نے آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے انٹری پوائنٹس کی جانب مارچ شروع کر دیے۔ ناظرین یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جسے بنیاد بنا کر بھارتی میڈیا بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کا پچھلے غالباً 4-5 ماہ سے اجلاس تک نہیں بلایا گیا،
اور ایک ڈمی وزیر اعظم انوار الحق کے ذریعے معاملات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، پھر عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ صرف اس کی ایک وجہ ہے، عوامی مینڈیٹ کی توہین۔ عوامی مینڈیٹ کی توہین جب بھی کی جائے گی بالآخر انجام یہی ہوگا۔ اچھا ناظرین، عدالتی محاذ سے بڑی خبریں آ رہی ہیں جس سے امید پیدا ہو رہی ہے کہ شاید ملک میں جاری بے چینی کو کسی کل قرار آ سکے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں کئی اہم مقدمات سنے جائیں گے۔ ان مقدمات میں سب سے اہم جو مقدمہ ہے وہ عام انتخابات میں دھاندلی کا کیس ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں عمران خان نے عدالت کے سامنے اپنی ویڈیو لنک حاضری کے موقع پہ استدعا کی تھی کہ عدالت 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا کیس فوری طور پہ سماعت کے لیے مقرر کرے۔ اب اس کیس کی سماعت 11 دسمبر بروز بدھ کو سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ کرے گا۔ وہ جو بھی فیصلہ دے لیکن ایک بار تماشا خوب لگے گا۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے دوران جسٹس عطر مین اللہ صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے سب سے اہم کیس جو ہے وہ انتخابات میں دھاندلی والا ہے جس کی فوری سماعت کی جانی چاہیے۔ اب یہ کیس مقرر ہو گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو بطور پٹیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گی اور آئینی بینچ کے ججز بھی اس پہ زیادہ زور نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کیسے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کیس میں عدالت جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کے پاس بھی بہت زیادہ راستے نہیں ہوں گے۔ اب الیکشن ٹریبیونلز کو بھی فعال بنانے کا آرڈر آ سکتا ہے۔ عمران خان کا ایک اور بڑا مطالبہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا رہا ہے۔ اس کیس کو بھی آئینی عدالت نے ٹیک اپ کر لیا ہے جس کی سماعت 10 دسمبر کو ہوگی۔ یہ بھی بڑا ہی دلچسپ کیس ہو سکتا ہے۔ عمران خان عرصہ دراز سے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے 13 دسمبر تک یہ مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں عدالت میں یہ کیس لگنے کے بعد یہ معاملہ سب جوڈیس ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ کیس سنا جا رہا ہے تب تک سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنا پڑے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ روز اس لیے یہ عرض کیا تھا اور اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ شاید سول نافرمانی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، جس کی ایک صورت تو سامنے آ گئی ہے۔ آئینی بینچ نے 10 دسمبر کو ہی ایک اور کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ کیس ہے سمابیہ طاہر کی پٹیشن، جس میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ حکومت کو پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دکڑ اور گھروں پہ جو کریک ڈاؤن اور کارکنوں کو لاپتہ کرنے سے روکا جائے۔ یہ بھی تحریک انصاف کا ایک بڑا مطالبہ ہے۔ آئینی بینچ نے عمران خان کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کرنے کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس بھی آئینی بینچ جو ہے وہ آئندہ ہفتے سنے گا۔ اس لیے ناظرین، پیر سے شروع ہونے والا ہفتہ جو ہے وہ ایسا ہفتہ ہوگا جس دوران عدالت سے بڑی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، اور ان بڑی خبروں میں سے چند اچھی خبریں بھی ڈیفینیٹلی سننے کو ملیں گی۔ ناظرین، پنجاب حکومت کے کسان دوستی کے دعووں کا پول جو ہے وہ گزشتہ روز بہت بری طرح کھلا ہے۔ جیسے کسی غریب کا تھیلا نہیں کھلتا ویسا کھلا ہے، اور خبر وہ یہ ہے کہ رحیم یار خان میں واقع شریف خاندان کی ملکیتی حمزہ شوگر ملز میں کسان اور مل انتظامیہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ہوا یوں ہے کہ حکومت نے گنے کی امدادی قیمت 400 روپے فی من مقرر کی تھی، مگر حمزہ شوگر مل انتظامیہ جو ہے وہ کسانوں کو 350 روپے فی من دے کر ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروا رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس قیمت پہ گنا بیچ رہے ہیں، جس کے بعد کسان احتجاج کرنے لگ گئے اور مل کے جو ڈنڈا بردار گارڈز تھے وہ آ گئے۔ کسانوں سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور مل کے گارڈز جو تھے انہوں نے کسانوں پہ تشدد شروع کر دیا۔ کسانوں نے جوابی طور پہ پتھراؤ کیا، معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر پولیس موقع پہ پہنچ گئی۔
اور پھر حکومت نون لیگ کی ہو تو پولیس نے کیا کرنا تھا؟ مالکوں کے حکم پر کسانوں پہ تشدد کیا. یہ ہے ناظرین پنجاب حکومت کی حقیقی کسان پالیسی. اب کاشتکاروں کی بہبود کے جو دعوے ٹی وی اشتہارات اور اخباری اشتہارات میں کیے جا رہے ہیں ناظرین، اب تو سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے. اور انہی اشتہارات نما جو زبردستی کے پروگرام ہیں انہی میں طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ کاشتکاروں کے مسائل کے حوالے سے ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم کسانوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. کتنا وقت چاہیے چوہدری صاحب آپ کو؟ طلال چودھری صاحب کتنا وقت چاہیے؟ کتنے چانسز چاہیے؟ اور آپ کو تو چانس دیتے ہوئے وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ بیوی بہت غصے کے عالم میں کہتی ہے کہ میں ڈرائیور کو نوکری سے نکال رہی ہوں، میں اس کو ایک لمحہ نہیں اپنے پاس رکھوں گی، آج میں 2 بار اس کی وجہ سے مرتے مرتے بچی ہوں. تو شوہر کہتا ہے پیاری جانو اس کو ایک موقع اور دو. تو بھائی جان آپ لوگوں کو ایک موقع اور دینے کا مطلب موت ہے. تو ایسا نہ کیا کریں، اپنی شکست کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر لیں. آپ ڈیلیور نہیں کر پائے اس حقیقت کو، اس کڑوی حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا اچھا ہے. اچھا ناظرین، آج عالمی ووٹرز ڈے بھی ہے. عالمی ووٹرز ڈے ہے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب دی گریٹ نے اس عالمی ووٹرز ڈے پہ پیغام جاری کیا ہے. راجہ صاحب نے، راجہ صاحب یار کسی اور کو کہہ دیتے یا آپ بعد میں کہہ دیتے مجھے یاد ہی نہیں عالمی ووٹرز ڈے گزر گیا یار مجھے پیغام جاری کرنا. آپ کے منہ سے یہ پیغام بہت ہنسی نکلی. بہت سارے لوگوں نے زبردستی اپنی ہنسی روکی ہے جب انہوں نے یہ انٹرنیشنل ووٹرز ڈے پہ آپ کا پیغام سنا ہے. کیا خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے راجہ صاحب. ووٹ صرف ایک کاغذی کارروائی نہیں، یہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے کارآمد غیر متشدد ہتھیار اور ملک کے مستقبل کے تعین کرنے کا طاقتور ترین ذریعہ ہے. واہ، کون کہہ رہا ہے یہ شخص جس نے ووٹ کا تقدس جو ہے وہ اپنے پیروں تلے یوں روندا ہے جیسے راہ چلتے کوئی انسان جو ہے وہ اپنی پھینکی ہوئی غلاظت کو چھپاتا ہے اور پھر اپنے پیروں تلے کچل کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے سکندر سلطان راجہ صاحب آپ نے کیا. اب تو آپ کے ماتحت ہونے والے الیکشن کے نام سے بھی خوف آنے لگ گیا. اسی سکندر سلطان راجہ نے الیکشن میں اپنے گھنونے کردار سے نوجوانوں سے پرامن تبدیلی کی. سب سے بڑا جرم ہی آپ کا یہ ہے کہ نوجوانوں سے آپ نے پرامن تبدیلی کی امید بھی چھین لی ہے. اور ووٹرز ڈے پہ بیان جاری کرنے والا ناظرین یہ چیف الیکشن کمشنر وہی شخص ہے جس کی نااہلی اور بدمعاشی سے پورا ملک اس وقت انگاروں پہ لوٹ رہا. یقین کریں ایک شخص کی حماقت کی وجہ سے، ایک شخص کی خود غرضی کی وجہ سے. مجھے نوٹس جاری کر دے یار، مجھے اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہوں گا کہ آج ملک کو یہ جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہے. آپ اگر سٹینڈ لے لیتے، آپ اگر سائڈ پہ ہو جاتے تو آج یہ وطن عزیز ان حالات سے کبھی بھی نہ گزر رہا ہوتا. آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے عوامی مینڈیٹ چوری کر کے غیر منتخب گروہ کو قوم پہ مسلط کر دیا. اور پتہ نہیں ایسے کردار جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کا سامنا کیسے کر لیتے ہیں. میرا تو سوال ہی ہے. اور پھر قوم کو اصولوں کا بھاشن بھی دیتے ہیں آپ لوگ. بہرحال ناظرین آخر میں امبرین خان صاحبہ کے 2 اشعار سن لیں. مشیر کار غریبوں کے جو بنے ہوئے ہیں، مشیر کار غریبوں کے جو بنے ہوئے ہیں، امیر شہر کی چھتری تلے بڑے ہوئے ہیں. یہ مفلسوں پہ معاشی عذاب ہیں جتنے، یہ مفلسوں پہ معاشی عذاب ہیں جتنے، یہ سب کے سب عدم انصاف کے پلے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب عدم انصاف کے پلے ہوئے ہیں. نہیں ہے جسم کی یہ سوچ کی اسیری ہے،
نہیں ہے جسم کی یہ سوچ کی اسیری ہے، دل و دماغ پہ پہرے اگر لگے ہوئے ہیں، دل و دماغ پہ پہرے اگر لگے ہوئے ہیں۔ مزاحمت نہ ابھی چھوڑنا کوئی دن اور، مزاحمت نہ ابھی چھوڑنا کوئی دن اور، ڈرانے والے بھی اندر سے خود ڈرے ہوئے ہیں، ڈرانے والے بھی اندر سے خود ڈرے ہوئے ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔